کہا مسجد کے اندر اللہ کے سامنے رونا بھی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے کتاب و سنت کے مسائل بھی سمجھنے ہیں کہ یہ قرآن آیا ہے کس لیے آیا ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے، اس حدیث کا معنی اور متن کیا ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو تالے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جبکہ مسجد بنائی گئی تھی کتاب و سنت کے پرچار کے لیے۔ نبی کائنات رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نماز گھر کے اندر ادا کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے اور ایک نماز پڑھتا ہے، کائنات کے پیغمبر نے کہا وہ بھی مجبوری کی حالت میں، ایک نماز اگر گھر کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف ایک نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے بدلے کے اندر کہا جو بندہ مؤذن اذان دے، اذان سننے کے بعد وہ بندہ مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرے تو کہا میں پروردگار 27 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کروا دیتا ہوں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، مسجد میں آنے کی فضیلت، مسجد کو آباد کرنے کی عظمت، کہا قیامت کا دن ہوگا، پروردگار نے میدان محشر لگایا ہوا ہوگا، حشر کی گرمی ہوگی، اور وہ گرمی کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ پسینہ اتنا ہوگا کہ کائنات کے لوگوں اس کے اندر اگر کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں چل جائیں گی، اتنا صحت مقام ہوگا، رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ باقی نہیں ہوگا۔ تو کائنات کے پیغمبر نے کہا اگر روز محشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، اگر حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو مسجد کے ساتھ لگا لو۔ جو بندہ مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا، کہا کر رب کائنات اس کو میدان محشر کی گرمی سے بچا لے گا اور اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور کہا جو نوجوان جوانی کے اندر آ کے اپنے اللہ کو راضی کرے گا اور مسجد کو عباد کرے گا، کہا کل پروردگار اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن مسجد کی طرف آئے گا کون؟ مسجدوں کو بنوائے گا کون؟ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نبینہ صحابی ہے، عبداللہ بن مکتوم نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہا کائنات کے پیغمبر آنکھوں کی بنائی جاتی رہی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا آمینہ کے لال کیا میں گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ پیغمبر کائنات نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے صحابی، اے میرے جان نثار اور وفادار، میں محمد الرسول اللہ کا اعلان سن لے۔ آمینہ کے لال کیا اعلان ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا اے عبداللہ، کیا جب مؤذن اذان دیتا ہے
اس کی آواز تیرے کانوں کے اندر پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کہا امینہ کے لال وہ آواز میں سنتا ہوں۔ کہا ہے میرے صحابی اگر تو وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر تجھ پہ نماز کو مسجد میں ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے، پھر مسجد کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے، گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کائنات کے پاس جاتے اور میرے پیغمبر بتلاتے کہ جو بندہ مسجد میں نماز نہیں ادا کرتا سمجھ لو کہ وہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں ہم بیماری کی حالت میں بھی ہوتے، تکلیف اور مصیبت کی حالت میں بھی ہوتے، چاہے ہمیں 2 آدمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہم سہارا لے کے نبی کائنات کے پیچھے مسجد میں نماز کو ادا کرتے۔ آج ہم نے کہاں سے یہ ہیلے اور بہانے بنا لیے ہیں؟ نماز ہی پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھو یا گھر میں پڑھو۔ آج نبی کائنات کے صحابہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں ہم کسی بھی حالت میں ہوتے تو نماز مسجد میں ادا کرتے۔ نبی کائنات رحمت کائنات نے فرمایا کہ لوگوں نماز عشاء اور نماز فجر یہ منافق لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے، سمجھ لو کہ جو بندہ نماز عشاء یا نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، کائنات کے پیغمبر نے کہا یہ منافق کی نشانی ہے کہ جو منافق ہے وہ نماز فجر اور عشاء مسجد میں ادا نہیں کرے گا۔ اور کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں نماز عشاء اور نماز فجر کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو کہا کہ تم لوگ گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد میں آؤ، کہ اتنا اجر و ثواب میرے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج کاروبار کے لیے ٹائم ہے، گھر کو چلانے کے لیے ٹائم ہے، دکانداری کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں ٹائم تو پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھ لو، اس زمین پہ کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا نہیں کی؟ پروردگار عالم کہتے ہیں کائنات کے لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کہا اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت پھر ایسے نہیں، کہا میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد میں نے یہ دنیا تم کے لیے سجائی ہے، سجانے کے بعد میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے اناج میوے باغات یہ لگا دیے ہیں، کیا میرے انسان میری نعمتوں کو دیکھ اور میرا شکر ادا کر۔ ہائی دیکھیے زمین کے اندر ایک دانہ بویا جاتا ہے اور اس ایک دانے سے گندم کا پورا ایک سٹا نکالنے والا کون ہے؟ بیج ڈالتے ہو، بیج ڈالنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے رنگا رنگ کے پھل اور میوے بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اس کے رہنے کا بندوبست کیا، اس کے کھانے کا بندوبست کیا،
تاکہ یہ انسان میری نعمتوں کو کھائے، کھانے کے بعد میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن انسان کے پاس شکر ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نعمتیں تو دنوں رات کھاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شمار ہم کرنا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے کہ کتنا اللہ نے کرم کیا ہے ہم پہ۔ انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے لیے پھر امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ امت وہ ہے کہ جس کے لیے نبی کائنات کے علاوہ پیغمبر بھی یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ نبی بھی اعلیٰ اور امت محمدیہ بھی اعلیٰ۔ آج دیکھیے پہلی امتوں کا کیا جرم تھا، قوم لوط کے اندر کیا تھا، بدفعلیوں کے اعمال، زناکاری عام تھی، تو پروردگار نے پوری قوم کا تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ اہل مدین کو دیکھیے کیا جرم تھا، کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، تول کے اندر کمی پیشی تھی، تو پروردگار نے کیا کیا، پوری بستی کو الٹ کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیے، اور پھر دیکھیے اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ دن رات ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، لیکن پروردگار نے آج بھی ہماری عزتوں کا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے کہ آج ہم اس نبی کی امت ہیں جو ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا میرے بھائیو دوستو، آج اگر ہماری تباہ و بربادی کی وجہ بنی ہے، آج اگر اہل اسلام پہ کفر غالب ہو چکا ہے، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کائنات کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کائنات کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھیے ہم نماز نہیں ادا کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے آ کے توبہ استغفار نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، کاروبار نہیں چل رہا، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ساری ناکامیاں، ان ساری ناکامیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کائنات کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کیا ہے۔ جب مسجدوں کو غیر آباد کریں گے تو ہمارے گھر آباد نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے گھر کو غیر آباد کرتے ہو اور پھر یہ توقع رکھتے ہو کہ ہمارے گھر آباد ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز کو پڑھنے کے بعد جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی کائنات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، جائز اور ناجائز کے مسائل سیکھتا ہے، پروردگار اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد بیٹھنے کے بعد جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، جتنی دیر مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا کے رکھتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ اتنی دیر میرے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے تمہیں معاف کرنے کے، کوئی آئے تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح، کوئی رب کے دروازے پہ آ کے دستک دے تو صحیح، کوئی اپنے رب کو منوائے تو صحیح۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، کائنات کا پیغمبر یہ بشارت دینے لگا ہے
کہا جو بندہ مسجد کے اندر زیادہ ٹائم نکال کے آتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حدیث کو کھول کے مسائل سیکھتا سکھاتا ہے، کہا کل پروردگار عالم اس کو پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ کون سا وقت ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل گھاٹی ہے پل صراط سے گزرنا، لیکن یہ ضمانت دینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہ ضمانت دینے والا وہ ہے جو اپنے لبو کو کھولتا ہے تو قرآن کے مطابق کھولتا ہے۔ جب تک کائنات کا رب وحی نہیں کرتا، میرا پیغمبر اپنے لبو کو حرکت نہیں دیتا۔ یہ وہ پیغمبر گارنٹی دے رہا ہے کہ پروردگار اس کو ثابت قدمی سے پل صراط سے گزار دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے گھروں کو آباد کر دینا پروردگار کا کام ہے۔ یہ جتنے فساد ہیں، جتنی لڑائی جھگڑے ہیں، بے اتفاقیاں ہیں، آپس کے اندر رنجشیں ہیں، تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو، رب کعبہ کی قسم تمہارے گھر کے اندر سے یہ بے برکتیاں نکل جائیں گی، آپس کے اندر اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ جہاں پہ مسجدوں کی ضرورت ہے وہاں پہ مسجدوں کو تعمیر کروانا ہے، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں کہ مسجد بنوا کے آپ آرام سے سو جاتے ہو، مسجد کے اندر نہیں آتے، صرف یہ لکھنا چاہیے یہ مسجد کا صدر ہے، یہ خزانچی ہے، یہ نائب صدر ہے۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں، پھر صدر، نائب صدر اور خزانچی تو بن جاؤ گے، لیکن جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ مسجد کو بنوانا بھی ہے، مسجد کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اور مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل پروردگار کی عدالت ہو اور اللہ پوچھے اے میرے بندے کیا کر کے آیا ہے؟ میں اور آپ کہیں فلاں جگہ پہ اتنی مسجدیں بنوائی ہیں، فلاں جگہ پہ مدرسے بنوائے ہیں، پروردگار تیرے رستے کے اندر اتنا مال دیا ہے، تو کائنات کا رب یہ نہ کہے اے میرے بندے تو جتنا مال میرے رستے میں خرچ کر کے آیا ہے، جتنی مسجدیں اور مدرسے میرے رستے میں بنوا کے آیا ہے، وہ تو نے صرف اور صرف دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے بنوائے تھے۔ میں نے دنیا کے اندر تیرے نام کو بلند کر دیا ہے، لیکن آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، تیرا ٹکانا جہنم کا ایندھن ہے۔ کہیں ہم جنت میں جانے کی بجائے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ جو بھی کام کرنا خالص رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں مسجدیں بنوا دی ہیں، مدرسے بنوا دیے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کائنات کے پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ صحابہ کہ جن کو بشارت کائنات کا نبی دے کے جائے، جب ان کے سامنے بھی قرآن کی تلاوتیں کی جاتی تھیں تو وہ صحابہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ جب بھی جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، احادیث کے صفحات کو پلٹ کے دیکھیے، کچھ وہ صحابہ تھے جو اپنی ہوش گم کر بیٹھتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا کہ رب کی جنت حاصل ہو جائے، نبی کا پڑوس مل جائے۔ وہ نبی کہ جس کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا ہے،
اس نبی کا دیکھیے رکوع قیام سجود، دیکھیے کہ ساری ساری رات اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے۔ رب نے قرآن بنا کے بھیج دیا، میرے پیغمبر کچھ دیر قیام کیا کرو اور کچھ دیر آرام بھی کیا کرو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، دیکھیے سیرت نبوی کیا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں۔ آج مولوی صاحب مسلے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی لمبی سورت پڑھنا شروع کر دیں تو پیچھے نمازی کھڑے اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلام پھرنے کے بعد مولوی صاحب پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ نمازی کہتے ہیں تجھے خیال نہیں کہ میں دکان بند کر کے آیا ہوں، میں نے جا کے جانوروں کے لیے چارہ بنانا ہے۔ اور یارو ان صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ کائنات کے پیغمبر سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ تلاوت کرتے ہیں، سورت بقرہ کے بعد آل عمران، سورت نساء، 3 4 5 5 سورتیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی صحابہ پیچھے سے بھاگتا نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر جنت لینی ہے تو جنت لینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے وہ مسجد کے ساتھ جڑے رہتے تھے، مسجد کو ٹائم دیتے تھے۔ نبی کائنات، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، جو بندہ نماز عشاء پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کرتا ہے، تو کیا انعام ملے گا؟ عشاء پڑھ کے سو گیا ہے، اپنے جسم کو آرام دیا ہے، صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، فرض نماز کو ادا کیا ہے۔ کون سا اتنا اعلیٰ کام کیا ہے؟ ساری رات سویا رہا ہے، آرام کیا ہے، نرم اور گرم بستر پہ لیٹا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کس چیز کی ضمانت ہے؟ کیا وہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کیا سونے سے پہلے اس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، سونے کی دعا پڑھی ہے، دعا پڑھنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو کائنات کا پیغمبر کہتا ہے ایسے بندے کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ کائنات کے رب نے اس کی ساری رات کو عبادت کے اندر منتقل کر دیا ہے، اور اس کی ساری رات کو عبادت بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر ساری رات کا ثواب لکھ دیا ہے۔ لیکن کون آئے گا اس طرف؟ یہ ہمیں پتا ہے کہ رات کو دکان کو بند کرنا ہے اور صبح کو دکان کھولنی ہے، جانوروں کا دودھ لینے، ان کو چارہ ڈالنے، ساری باتیں میرے اور آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے، لیکن اگر نہیں بات موجود تو اپنے رب کو یاد کرنے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت دے نماز کی تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لیں گے نماز، بڑا وقت ہے، ابھی جوانی آئی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہوگا، بڑا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا۔ کائنات کے لوگوں، کائنات کا رب کہتا ہے جو بندہ جوانی کے اندر میری عبادت کرتا ہے اور مجھے راضی کر لیتا ہے، وہ بندہ مجھے کائنات کے اندر سب سے اچھا لگتا ہے۔ اور کہا کہ سب سے اعلیٰ اور افضل وہ بندہ ہے
جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے میرے دروازے پہ آ کے دامن کو اٹھا کے توبہ استغفار کرتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے وہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اگر جہنم سے خلاصی چاہتے ہو، اگر جہنم سے خلاصی چاہتے ہو تو کائنات کے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کر لو، جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ کہا جو بندہ رب کے گھر میں آ کے مسجد میں آ کے تکبیر اولا کے ساتھ مسلسل 40 نمازیں ادا کرتا ہے، مسلسل 40 نمازیں ادا کرتا ہے، کہا میں کائنات کا پیغمبر اس کو جہنم سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بناؤ معمول۔ کیا نبی کائنات کے صحابہ تجارتیں نہیں کرتے تھے؟ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا گھر کے معاملات کو حل نہیں کرتے تھے؟ کیا دنیا کائنات کے معاملات کو نہیں سمیٹا کرتے تھے؟ یہ سارے معاملات وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کو پتا ہوتا تھا اگر فجر کی نماز ادا کی ہے تو پھر وہ کاروبار بھی کرتے تھے، گھر کو بھی ٹائم دیتے تھے، اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ کب وقت آئے گا کہ ہم ظہر کی نماز کو ادا کریں گے۔ ظہر ادا کرنے کے بعد پھر وہ عصر کے انتظار میں، عصر کے بعد مغرب کے انتظار میں، مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں۔ تو پھر اسی طرح رب نے نہیں کہا کہ کائنات کے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پھر اسی لیے نہیں رب نے کہا کہ ایمان اس طرح لے کے آنا جس طرح صحابہ نے ایمان لایا۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ تو کرو۔ آج جمعہ پڑھنا ہے، ایک ہفتے کے بعد جمعے والے دن ہم لوگ اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ کب خطبہ ختم ہوگا اور ہم نماز ادا کریں گے۔ خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم نوٹ ہے، فلاں مسجد میں اس وقت نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، فلاں مسجد میں اس وقت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوئے کائنات کے لوگوں، ایسے جمعے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ صرف فرض پڑھے اور چلے گئے۔ کتنے بڑے ثواب سے میں اور آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اذان کے بعد 2 ایسے فرشتے کھڑے کر دیے جاتے ہیں مسجد کے دروازوں پہ، اور ان کے ہاتھوں کے اندر 2 رجسٹر پکڑائے جاتے ہیں، اور جب تک امام خطبہ شروع نہیں کرتا اس وقت تک وہ رجسٹروں کے اندر اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، بعد میں آنے والے کے لیے گائے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کے لیے مینڈے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے مرغی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے ایک انڈے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو اپنے رجسٹروں کو کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے گا جو بندہ صرف فرض پڑھنے کے لیے آیا ہے
کیا اس نے کمایا ہے؟ کیا اس نے کمایا ہے؟ کیا اس نے کھویا اور کیا پایا ہے کہ جو پہلا ثواب ہے اس سے تو وہ محروم ہو گئے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسجد میں آنا ہے تو ٹائم سے آنا ہے، جمعہ ادا کرنا ہے تو ٹائم سے آنا ہے، تاکہ تم لوگ کسی بھی ثواب سے محروم نہ رہ جاؤ۔ شاید کل قیامت کا دن ہو جب میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے تو ہمیں ایک نیکی کے بدلے جہنم کا ایندھن نہ بننا پڑ جائے۔ ایک ایک نیکی، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، اور اس وقت ایک ایک نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ انسان کہے گا اللہ ساری کائنات بھی دے دیتا ہوں لیکن ایک نیکی مل جائے، لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسجدوں کو بنوانا بھی ہے، مسجد کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اور مسجد کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، اور مسجد کے اندر اپنے دل کو بھی لگانا ہے۔ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو کیا ملے گا؟ اللہ تو کہتا ہے مسجد میں آ کے ایک نماز پڑھے تو میں 27 کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دوں گا۔ اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اب وہ گھر سے مسجد تک آئے تو اس کا کیا ملے گا؟ اسے پیدل آ رہا ہے، نیکی کا کوئی کام نہیں ابھی کیا، ابھی مسجد میں پہنچا نہیں، تو کائنات کے پیغمبر نے بشارت دی ہے، کہا وضو کر کے گھر سے نکلنا تمہارا کام ہے، اور پروردگار کہتا ہے کہ ہر جتنے وہ قدم لگائے گا ہر قدم پہ ایک گناہ معاف کروں گا اور ایک نیکی تیرے نامہ اعمال کے اندر درج کر دوں گا۔ اللہ تو ثواب نیکیاں بانٹ رہا ہے۔ گھر سے بندہ نکلتا ہے وضو کر کے مسجد میں پہنچتا ہے، رستے کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، لیکن کائنات کا رب کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کروں گا اور ایک نیکی درج کر دوں گا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، کہا 3 بندوں کی ضمانت پروردگار خود لیتا ہے۔ اللہ کون سے 3 بندے؟ کہا پہلا بندہ وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، خالص رب کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور رستے کے اندر فوت ہو جاتا ہے، رستے کے اندر فوت ہو جاتا ہے، کہا وہ بندہ سیدھا میری جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ یہ کیا ہوا؟ گھر سے نکلا ہے، ابھی کسی کافر کا آمنا سامنا بھی نہیں کیا، اللہ ابھی تو وہ میدان جنگ میں نہیں پہنچا، کہا میں پروردگار کی مرضی، میں اس کو سیدھا جنت عطا کروں گا۔ اور دوسرا بندہ جو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد سلام کہتا ہے، کہا وہ بندہ بھی سلام کہنے کے بعد اگر فوت ہوتا ہے تو میں سیدھا اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ تیسرا وہ بندہ جو گھر سے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہائی اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بندہ ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، ابھی نماز کو ادا نہیں کیا، کہا میں پروردگار اس کو بھی سیدھا جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن رب کے پاس آؤ تو صحیح، اپنے اللہ کو راضی کرو تو صحیح۔ آج ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک وقت آئے گا کہ ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، کوئی گناہ نہیں کریں گے،
لیکن پھر وہ موقع جا چکا ہوگا، ابھی وقت ہے۔ اپنے گھروں کا بھی خیال رکھیے، اپنے کاروبار کو بھی دیکھیے، لیکن سب سے پہلا اولین جو فرض ہے وہ نماز کا ہے۔ قبر کے اندر جب جانا ہے تو پہلے اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کا کیا جائے گا۔ اگر میری اور آپ کی نماز درست نکل آئی تو پھر باقی ساری منزلیں پروردگار کے رحم و کرم سے کراس ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر نماز والا نامہ اعمال سیاہ نکلا تو پھر میرا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا پروردگار اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد